اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سفر کر رہا تھا تو راستے میں مجھے 3 چیزیں نظر آئیں. ایک جگہ مجھے ایک بوڑھی خاتون نظر آئی جو آوازیں دے رہی تھی. جبرائیل امین نے فرمایا چھوڑے آگے چلے ان کی طرف توجہ نہ دیں. تھوڑا سا آگے گیا تو ایک بوڑھا آدمی نظر آیا, وہ بھی کچھ بلانا چاہ رہا تھا. جبرائیل امین نے فرمایا چلیں آگے. آگے گئے تو کچھ آدمی تھے, انہوں نے سلام کیا, السلام علیکم یا السلام علیکم یا ایھا یا اول, السلام علیکم یا آخر, السلام علیکم یا حاشر. حضور نے جواب دیا. ذرا آگے گئے تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ وہ جو بوڑھی خاتون کی شکل میں تھی وہ دنیا تھی, اور یہ جو بوڑھے انسان کی شکل میں تھا وہ شیطان تھا, اور یہ جن لوگوں نے سلام کیا تھا یہ انبیاء سابقین تھے, انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا, آپ نے جواب دیا. بیت المقدس پہنچے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق کو وہاں باندھا, بلکہ جبرائیل امین نے باندھا. ایک پتھر وہاں رکھا ہوا تھا جس میں سوراخ تھا. انبیاء سابقین جب وہاں سے گزرتے تھے تو اپنی سواریوں اس سے باندھ دیا کرتے تھے. اس سے باندھا گیا. حضور مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے, آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی. جبرائیل امین نے بھی آپ کے ساتھ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے بھی 2 رکعت نفل ادا فرمائے. یہ جو صحابہ کے نام بیچ بیچ میں آ رہے ہیں, یہ واقعہ پورے جو سفر تھا, مختلف صحابہ نے آپ سے مختلف باتیں سنی تھی, تو جو صحابہ نے باتیں سنی وہ ساری باتیں ختم ہوئی. خیر نفل سے فارغ ہوئے. اب سفر کا پہلا حصہ مکمل ہوا جس کو سفر اسرا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ وہ ذات ہے جو رات کے حصے میں اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے. اب سفر کا دوسرا حصہ جو معراج ہے وہ شروع ہوا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سیڑھی لائی, بڑی خوبصورت قسم کی سیڑھی تھی. اب وہ کس کیفیت میں تھی, یا وہ سیڑھی کی شکل میں تھی یا وہ لفٹ کی شکل میں تھی, کچھ بھی تھی. لایا گیا. جبرائیل امین بھی اس سیڑھی پر بیٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور اب آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب ہم پہلے آسمان پہ پہنچے, آسمان کے دروازے پر جس کو باب الحفظ کہا جاتا ہے, حفاظت کا دروازہ جس سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا, تو دروازے پہ دستک دی جبرائیل امین نے. فرشتے نے پوچھا کون؟ جبرائیل نے اپنا تعارف کروایا. پوچھا کہ من ما, آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کو بلایا گیا تھا؟ کہاں بلایا گیا. یہ کہنا تھا کہ اس فرشتے نے دروازہ کھولا اور مرحبا نعم المجید یہ کلمات ہیں, خوش آمدید, بہت اچھی شخصیت آئی یہاں پر, آنے والے بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھا ہے. پہلے آسمان پہ پہنچے تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, بڑی عمر کے. جبرائیل امین نے فرمایا ان کو سلام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سے کہا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے, اور ان کو بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ مرحبا بابن صالح, مرحبا بالنبی صالح, خوش آمدید میری اولاد میں نیک صالح بچہ ملا ہے, اور نیک اچھے سب سے اعلیٰ نبی آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس موقع پر دیکھا کہ ان کو کے دائیں طرف کچھ صورتیں تھیں, کچھ بائیں طرف صورتیں تھیں, کچھ شکلیں تھیں. حضرت آدم علیہ السلام سیدھی طرف اپنے ان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو شکلوں کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے تھے, اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتے تو پریشان ہوتے, رونے لگ جاتے تھے. جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ان کو دکھائی گئی سیدھی طرف وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے, اور الٹی طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو جہنم میں جائیں گے, جن کو دیکھ کر آدم علیہ السلام روتے, پریشان ہوتے.
یہاں سے ہوتے ہوئے اوپر کی طرف سفر شروع ہوا، دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں بھی وہی ہوا۔ فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا کہ جبرائیل امین۔ ساتھ کو نے کہا محمد الرسول اللہ کا آنے کی اجازت دی کہ بلایا گیا تھا، کہاں بلایا گیا تھا؟ دروازہ کھلا۔ فرمایا اس آسمان پہ جب پہنچے تو دو نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں آپس میں رشتے میں ماموں بھانجے رکھتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالازاد بھائی تھے، تو زکریا عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھانجے رکھتے تھے۔ ان دونوں سے ملاقات ہوئی، ان دونوں نے بھی سلام کیا، ان کو تعارف کروایا گیا، تو انہوں نے بھی کہا مرحبا باخی صالح، مرحبا بالنبی صالح، خوش آمدید ہمارے نیک صالح بھائی آئے، اور نیک نبیوں کے جو سب سے بڑے سردار ہیں وہ آئے۔ ان سے ملاقات ہوئی، پھر اس سے اوپر کی طرف روانگی ہوئی، تیسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی ایسے ہی راستہ پوچھا گیا، پھر دروازہ کھلا، پھر انہوں نے خوش آمدید کہا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جگہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا حسن دیا تھا کہ پوری دنیا، اللہ نے جتنا بھی حسن پیدا کیا انسانوں کے لیے، جتنا حسن پیدا کیا اسے آدھا تقسیم کیا، آدھا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا اور آدھا ساری انسانیت پر تقسیم ہوا ہے، اتنے حسین تھے۔ وہاں سے چوتھے آسمان کی طرف جانا ہوا، اوپر گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، 3 سال بڑے تھے ان سے، 2 سال، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے اوپر چھٹے آسمان پہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 7ویں آسمان پہ پہنچے، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابو الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں آئے تھے وہ سب کے سب ابراہیم کے اولاد میں سے تھے علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی تھے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی، اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 4000 کے لگ بھگ وہاں تھے، اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب حضور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے بھی سلام کیا، اور مرحبا بابن صالح والنبی صالح کا، چونکہ بحیثیت نبی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ابن کہہ کر مخاطب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر آگے کا سفر بھی حضور کا جاری رہا، اس سے اوپر پہنچے، سدرۃ المنتہا، اوپر ایک جگہ ہے عرش الہی کے نیچے۔ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درخت ہے، بیری کے درخت ہے، اور اس درخت وہ خوب چمکتا ہوا درخت ہے۔ اللہ نے سورہ نجم میں اس کا ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ اس درخت کے پاس پہنچے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں دنیا کے لیے اس درخت پر آتے ہیں، پتنگوں کی شکل میں، سونے کی پتنگوں کی شکل میں آتے ہیں، وہاں سے فرشتوں کا احکامات کو لیتے ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ 7ویں آسمان پر جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے تو وہاں بیت المعمور بھی دکھایا گیا، اللہ نے دکھایا آپ سے۔ بیت المعمور بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں آسمانوں کے اوپر ایک گھر ہے، جس طرح بیت اللہ کے کا طواف انسان کرتے ہیں، اس بیت المعمور کا طواف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کر رہے تھے، اور کثیر تعداد میں فرشتے وہاں طواف کر رہے تھے۔ حضور نے ایک جگہ فرمایا تھا اللہ نے اتنی کثیر تعداد میں فرشتے پیدا کیے ہیں کہ ایک وقت میں بیت المعمور کے طواف کرنے والے فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے 70,000، اور قیامت تک جب ایک دفعہ جنہوں نے طواف کر لیا دوبارہ ان کی باری نہیں آئی، اتنی کثیر تعداد۔ سدرۃ المنتہا پر جب گئے، سدرۃ المنتہا کے قریب، تو جبرائیل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں یہاں دیکھا،
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جبرائیل امین کو حضور نے دوسری مرتبہ دیکھا، اصلی حالت، اصلی شکل میں۔ پہلی مرتبہ جب غار حرا سے نیچے آ رہے تھے وہاں دیکھا تھا، جب پہلی وحی کے 3 سال کے بعد کا دور تھا، جب دوسری وحی آئی تھی سورہ مزمل، تو اس وقت دیکھا تھا، اور اب دوسری مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں بہت بڑے تھے، اور اللہ نے ان کو 100 پر دیے ہوئے تھے، اتنے بڑے۔ یہاں جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں اللہ نے دکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہاں سے بھی آگے کی طرف تھا، لیکن یہاں کچھ دیر کے لیے رکا، جبرائیل امین بھی ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، دکھایا گیا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، بہت سے مناظر دکھائے گئے، حدیث میں ان کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ پھر اب یہاں سے اور آگے کی طرف جب سفر شروع ہوا تو جبرائیل امین یہاں پر آپ سے الگ ہو گئے۔ اس سے اوپر ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں صریف الاقلام۔ صریف الاقلام اس جگہ کو کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو لوح محفوظ پر احکامات لکھے جاتے تھے، ان لکھنے کو، کلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، وہاں پہنچایا گیا۔ جب وہاں تک پہنچے اس سے آگے پھر اب اللہ رب العزت کے قریب جانا تھا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ فرماتے ہیں کہ حضور قریب آئے۔ حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے یہ بات حضور سے پوچھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رأیت النور الاعظم، میں نے بہت بڑا نور دیکھا جس میں قدرت الہی کے پردے بیچ میں حائل تھے، ہم کلامی ہوئی اللہ رب العزت۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ کما یلیق بشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جیسے ان کو دکھایا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سے ہم کلام ہوئے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل روایت نقل کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے کچھ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور اپنا حبیب بنایا، تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا سینہ کھولا، آپ کے بوجھ کو اتارا اور آپ کی آواز کو بلند کیا۔ میری توحید کے ساتھ رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی میری توحید کے ساتھ آپ کی رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر ہوگا، جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں محمد رسول اللہ بھی ہوگا۔ آپ کی امت کو خیر الامم، امت متوسطہ، امت عادلہ اور معتدلہ بنایا۔ شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور آخرین، وجود کے حساب سے آخرین بنائے۔ شرف اور فضیلت کے اعتبار سے اولین، وجود کے اعتبار سے آخرین بنائے۔ آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بنائے جن کے دل اور سینہ انجیل کی طرح ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ آپ کو وجودی نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین بنایا اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا۔ آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور فرمایا کہ آپ کو حوض کوثر عطا کی گئی۔ 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو میں نے دی۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام، مسلمان کا لقب کہ آپ کی امت کے ہر فرد کو لقب ملے گا مسلمان، ہجرت یہ اس امت کے لیے، جہاد، نماز، صدقہ، صوم رمضان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ میں آپ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ اللہ رب العزت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد چند احکامات دیے جن میں سے 3 بڑے انعامات تھے جن کا ذکر اس روایت میں بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انعام حضور کو دیے۔ جب آدمی کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اصول اور دستور انسانی یہ ہے کہ جانے والا کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم حج یا عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں
اور وہاں سے مدینہ جاتے ہیں. مدینہ جانا یہ حج کا یا عمرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن صرف حضور کی زیارت کو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں خالی بخوری نہیں جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر جانا. تو کیا لے کر جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار ثواب. ہمارے ایثار ثواب سے کچھ ہوگا نہیں ان کا، وہ پہلے اتنے اونچے مقام پہ ہیں، لیکن نام لکھوانے کے لیے اس میں عمرہ کر لیا، کوئی طواف کر لیا، قرآن پڑھ لیا، اور اللہ سے کہ اللہ اس کا ثواب خالصتاً حضور کو پہنچا دینا. اور پھر حضور کے پاس جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی میرے پاس یہی تھا، میں آپ کے لیے لے کر آیا. جب کسی کے پاس جاتا ہے بڑا، کسی بڑے کے پاس آدمی جاتا ہے تو وہ بھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے، کچھ بھی اگر نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، چوانی اٹھانی بھی اگر پڑی ہوتی تھی نا، آنے والے کو وہ بھی دے دیتے تھے کہ یہ آیا ملنے کے لیے واپس جانا ہے. یہ سنت الہی ہے اور سنت نبوی بھی ہے. حضور جب واپس آنے لگے تو اللہ رب العزت نے 3 انعامات دیے، فرمایا یہ لے کر جائیں. پہلے نمازیں دی جو اولاً 50 کی تعداد میں ملی تھی. حضور جب واپس آنے لگے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں بنی اسرائیل کو دیکھ کر آیا ہوں، بڑا انہوں نے مجھے ستایا تھا، یہ 50 نمازیں انسان نہیں پڑھ پائیں گے، آپ اللہ سے جا کر درخواست کریں کہ اللہ اس کو کم کر دیں. چنانچہ حضور 9 مرتبہ آئے اور گئے اس امت کی آسانی کے لیے. آخر میں 5 نمازیں جب باقی رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا پھر جائیں. فرمایا اب میں نہیں جاتا. اللہ کی طرف سے آواز آئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں، آپ اپنی امت سے کہہ دیں پڑھیں کہ وہ 5 نمازیں ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ میں نے ان سے سودا کیا ہوا ہے 10 نیکیاں، 5 ان کو 50 ہی ملتا ہے. یہ پہلا انعام تھا. دوسرا انعام دیا گیا سورہ بقرہ کی آخری جو دونوں آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخری دونوں آیتیں، فرمایا یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں اس امت کی یہ بشارتیں ہی بشارتیں اور ایسی خوشخبری ہیں کہ جتنا بھی ان سے کوئی لغزشیں خطائیں ہو جائیں، ان آیتوں کے اندر جو کلمات لکھے ہیں ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگ کے اللہ ان کو معاف کر دیں گے. یہ دوسرا انعام دیا. فرمایا یہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا. اور تیسرا انعام حضور کو خصوصی طور پر دیا. فرمایا کہ تیسرا انعام آپ کے لیے ہے کہ آپ کی امت میں جو شخص بھی شرک نہیں کرے گا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، میں اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی درگزر کر دوں گا اگر وہ شرک نہیں کرے گا. اور میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں کہ اسے ہمیشہ جہنم میں ڈالوں، کبھی نہیں ڈالوں اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ہاں مختلف جرائم کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ تو ملیں گی، لیکن مختلف اوقات میں انبیاء سابقین کی سب شفاعت سے، حضور کی شفاعت سے، فرشتوں کی شفاعت سے، اس امت کے اہل علم اور حفاظ کی شفاعت سے مختلف لوگوں کو جہنم سے میں نکالتا رہوں گا. اور جب سب کی سفارشیں ختم ہو جائیں گی آخر میں اپنی رحمت سے سب کو نکالوں، اوروں کو نکالوں گا. اور پھر فرمایا کہ آخر میں آپ کی امت کا وہ شخص کہ جس کے دل میں سے ذرے برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی میں جہنم سے نکال دوں گا. یہ آپ کے لیے تیسرا انعام ہے. یہ 3 انعامات دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے واپس رخصت فرمایا. یہ اسی رات، ایک ہی رات کے اندر صبح کے قریب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے مکہ مکرمہ. اب جب لوگوں کو یہ حالات بتائیں تو عجیب اعتراضات شروع ہوئے. لوگ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی، ہر وہ شخص کہ جو اپنی عقل کو اللہ کی قدرت سے آگے سمجھتا ہو وہ ان چیزوں کا یقین نہیں کرے گا، اور جو اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے وہ اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کرتا. وہ لوگ عقل پہ ہر بات تولتے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات میں یہاں سے وہاں، فلسطین سے آسمان واپس ہے رات میں کی ہوئی. لوگوں نے سوالات شروع کر دیے، بتاؤ راستے میں کیا دیکھا، بیت المقدس کیسی تھی، مسجد کیسی تھی. حضور نے سارا بتا سکتا. فرمایا کتنے دروازے تھے، یہ دروازے تھے، کتنی کھڑکیاں تھی، یہ کھڑکیاں تھی، کتنی کھلی، یہ کھلی تھی، یہ بند تھی، سب بتا دیا حضور. اللہ نے سارے مناظر دکھائے. حضرت ابوبکر کے پاس گئے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جو ایک رات میں اتنا طویل سفر کر کے واپس آ جائے. کہا کون ہے، کس نے کہا؟ اور جو تمہارے دوست ہے محمد. کہا بالکل سچ کہا ہے، اللہ رب العزت ان کو لے کر گیا. یہ تھا ایمان. اور ادھر تھی عقل. عقل بھی جب تولنے کے لیے آیا تو سب سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ایمان جب سامنے آیا تو بات سمجھ میں آ گئی. حضور نے فرمایا صدیق ہے. یہ ایسی تصدیق کی کہ سب انکار کر رہے تھے، اس نے تصدیق کی. فرمایا یہ صدیق ہے.
ادھر ایک واقعہ چھوٹا سا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، ہرقل روم کو، سن 6 ہجری میں، تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے رہے۔ روم کا بادشاہ بھی اس تجسس میں تھا کہ یہ کون ہے، کیا آدمی، کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا۔ سن 7 ہجری کے آخر میں خط لکھا تھا، 6 میں نہیں، 7 کے آخر میں لکھا تھا۔ سن 11 ہجری میں جب یہ ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بھی ہوا معراج کا، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد مکہ مکرمہ کے تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا روم۔ تو روم کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ بھئی پوچھو یہاں کوئی مکہ سے کوئی لوگ آئے ان کو بلا، ان سے پوچھنا ہے کہ یہ مکہ میں جو شخص آیا جس نے نبوت کا اعلان کیا، یہ کون ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنی۔ تو ابو سفیان کو بلایا، سب کو بلایا، بٹھایا سامنے، ایک بیچ میں ترجمان بٹھایا اور ترجمان سے کہا کہ میں جو سوال کروں بالکل اسی طرح اگر یہ جواب ہے تو ٹھیک، اگر ہیرا پھیری کرے تو مجھے بتانا۔ جو سوالات کرتے ابو سفیان جواب دیتے، بڑے لمبا واقعہ ہے۔ اس میں سے ابو سفیان کہنے لگے، میں اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، کہ میری کوشش یہ تھی کہ میں کسی طریقے سے ایسی بات کہہ دوں کہ یہ لوگ ہو جائیں، اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ تو میرے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ میں نے کہا کہ وہ جو شخص نبوت کا دعوے دار ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک رات میں مکہ سے فلسطین، فلسطین سے آسمان سے پھر واپس اور پھر آ گیا، ایسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت ہرقل روم جو تھا اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے یہ اپنے ساتھ اہل علم کو بھی رکھتے تھے، جو علماء ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ دربار میں ضرور رکھا کرتے تھے۔ تو اس وقت ایک عیسائی عالم تھا بہت بڑا، ایلیا اس کا نام لکھا ہے، وہ بیت المقدس کا امام رہا تھا، متولی رہا تھا، بیت المقدس کا متولی رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں خود حیران تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بیت المقدس کو جب رات ہوتی تھی، جب سب لوگ چلے جاتے تھے تو متولی کا کام ہوتا ہے کہ سارے دروازے سب چیزیں بند کر کے دروازے بند کر پھر جاتا تھا۔ میں بیت المقدس کے دروازے بند کر رہا تھا تو سارے دروازے بند ہو گئے، ایک جو درمیان کا مین دروازہ تھا اس کا ایک پلہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی، دروازے کو کھینچا، وہ ہل نہیں رہا تھا۔ میں نے کارپینٹر کو بلایا، لکڑی والے کو، اس کو میں نے دکھایا کیا ہو گیا دروازے کو۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ دیوار اوپر سے بیٹھ گئی ہو نیچے کی طرف، اس لیے دروازہ بند نہیں ہو رہا، اس کو ایسے ہی رہنے دو، صبح دیکھیں گے۔ کہا میں چلا گیا، ہم چلے گئے۔ صبح جب ہم آئے دروازے کو ہم نے کھلایا تو دروازہ آرام سے بند بھی ہو رہا تھا، کھل بھی رہا تھا۔ میں تجسس میں تھا کہ یہ ہوا کیا، لیکن وہاں میں نے کچھ قدموں کے نشانات دیکھے تھے، کچھ انسانوں کے بھی اور کچھ اور۔ مجھے شک ہوا تھا کہ یہاں رات کو کوئی آیا ہے، اور ہم نے اپنی جو کتابوں میں پڑھا تھا ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ایک رات میں یہاں آئیں گے اور یہاں سے اوپر جائیں گے، واپس آ کر گر جائیں گے۔ تو اب مجھے یقین آ گیا کہ جو ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ آدمی آیا وہ بالکل صحیح ہے، ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ ایسا ہی تھا کہ وہ آخری نبی آئے ہوں گے، یہاں سے اوپر گئے ہوں گے، واپس آئے ہوں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ یہ سچ ہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے۔ یہ واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے آیت کے ضمن میں لکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی یہ تصدیق تھی، اللہ رب العزت نے ان سے بھی کروائی۔ یوں سفر معراج مکمل ہو، حضور واپس تشریف لائے نیچے، اور سن 11 ہجری کا جو سال تھا، اس سال ہی اللہ رب العزت نے یہ سفر آپ کو کروایا تھا۔ انشاءاللہ العزیز سے آگے کا ذکر آگے